الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر وہ ثابت قدم رہے تتنزل عليهم الملائكة ان پر فرشتے اتریں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. وہ کہیں گے تم ڈرو نہیں اور غم زدہ بھی نہ ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور جنت کی خوشخبری لو التي كنتم توعدون
جنت جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم. مہمان نوازی ہے بخشنے والے مہربان کی طرف سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پہ ایمان لایا پھر تو اس پہ پکا ہو جا پختہ ہو جا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید
اللہ تعالی کی بابرکت، مطہر، منزہ اور عرفہ کلام سے 24ویں پارے میں سے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات و فرامین میں سے ایک فرمان مبارک وہ باترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور عنایات کے ساتھ ہم سے الوداع ہوا ہے۔ نیکیوں کا سیزن تھا، نیکیوں کی بہار کا موسم تھا۔ یوں تو رب کی رحمت ہر لمحہ انسان کی ضرورت رہتی ہے، اس کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن رمضان میں یوں سمجھیے رحمت کی برسات لگ جاتی ہے، جھڑی لگ جاتی ہے۔ اب کوئی بدبخت ہی ہوگا اور کوئی لعنتیں سمیٹنے والا ہی ہوگا جو فائدہ نہ اٹھا سکے اور محروم ہو جائے اور رمضان المبارک اس کی زندگی میں بغیر نیکیوں کے گزر گیا ہے۔ رمضان المبارک میں جو محنتیں ماری تھیں، نمازیں، نوافل، سنتیں، روزہ، تراویح، تہجد، قرآن کی تلاوتیں، یہ تمام تر محنتیں تھیں جو رمضان المبارک میں ہمیں میسر آئیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزرا ہے، لیکن نیکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ رمضان کے الوداع ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اب نمازیں بھی گئیں، اب قرآن بھی گیا، اب رات کا قیام بھی گیا، اب نفلی روزے وہ بھی گئے، پھر اپنی طرز پہ زندگی گزارنی شروع کر دی جیسے پہلے تھی
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے اس کا نام ہی یہی ہے، استقامت۔ جو دین کے احکامات ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان احکامات کو بجا لانا، ان احکامات پر عمل کرنا اور ان احکامات پر اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے استقامت۔ دین توحید کو سمجھ لیا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ لیا، حلال و حرام کے مسائل سمجھے، اوامر و نواہی کہ جن کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے اور جن کاموں سے روکا جا رہا ہے ان کو کر لیا۔ ان تمام چیزوں پر زندگی میں پختگی اختیار کرنا، پکے رہنا، جمے رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الاعمال ادومها وان قل۔ اعمال میں سب سے بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں ادومها، جن میں دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی پڑھ لی، مسجد میں آیا آ گیا، نہ آیا نہ آیا، روزہ آیا رکھ لیا، نہ آیا چلو کوئی نہیں خیر۔ فرمایا یہ نہیں، اعمال میں سب سے بہترین وہ ہیں ادومها، جن میں ہمیشگی کی جائے، یعنی سدا بہار۔ دو قسم کے پودے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گل بہار، ایک ہوتا ہے سدا بہار۔ گل بہار وہ ہوتا ہے موسم آیا، فضا بنی تو اس کے گل بھی کھلنے لگ گئے، موسم گیا بہار گئی اس کے گل بھی ختم ہونے لگ گئے۔ ایسے نہیں، رمضان گیا تو اب نیکیوں کے وہ سلسلے ختم ہو گئے، اب مسجد میں آنا بھی نصیب نہیں، اب مسجد میں نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں، اب مسجد میں رہنا بھی نصیب نہیں، اب قرآن کی تلاوت کرنا بھی نصیب نہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا ہمیشگی ہونی چاہیے اعمال میں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا؟ 5 نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اور رات کو کہیں اٹھ پڑا ہے تو تہجد کے نوافل ادا کر لیے ہیں۔ اب یہ ہے تھوڑا سا عمل، لیکن 2 4 10 دن نہیں، ساری زندگی اسے چلانا ہے۔ اگر ایسا کر لیا ہے اس بندے نے، اس کے بہترین اعمال ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ رمضان میں تو مسجد سے جاتا ہی نہیں تھا، قرآن پڑھ 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 کے یوں لگتا کہ پاگل ہی ہونے لگا ہے،
اور رات کو اٹھ کے لگا ہوا ہے او پوری پوری رات. جو ہی رمضان گیا سب کچھ چلا گیا، ختم ہو گئی ہر چیز. ایسے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ایسے اعمال جو آندھی اور طوفان کی طرح آئیں اور پھر چلے جائیں، ایسے اعمال کی ضرورت نہیں. اعمال وہ ہونے چاہیے جس طرح باد نسیم چلتی ہے، او ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور وہ سرایت کرتی جاتی ہے. اعمال اسی طرح ہونے چاہیے، تھوڑے تھوڑے کر کے کرتے جائیں لیکن مستقل مزاجی ہونی چاہیے. دین کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کے مسائل سمجھائے، دین ہم تک صحابہ کے ذریعے پہنچا، اور یہ دین جو اوامر اور نواہی جن میں کچھ کام کرنے کا حکم ہے اور کچھ چیزوں سے منع کر دیا، روک دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. اب برائی کے کاموں سے رک جانا اور نیکی کے کاموں پہ پکا رہنا، یہ استقامت کہلاتا ہے. اسے کہتے ہیں استقامت. نیکی کے کام بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین ہے. عمل کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہترین ہے. کیونکہ آپ نے کوئی چیز اختیار کی ہے، کسی سے اچھی بات کی ہے، تو جواباً یہی امید ہے کہ وہ بھی آپ سے اچھی کلام کرے گا، اچھی بات کرے گا. اور اگر کسی سے بری بات کی، بد کلامی کی، گالی نکالی، تو پھر جواب بھی ویسا ہی آئے گا. اگر اس دنیا کے اندر نیکی کی، اچھے عمل کیے، وہ اعمال جن کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کر کے دکھایا، صحابہ نے کیا، وہ اعمال کیے، تو پھر سمجھ لیجئے دنیا میں بھی نتائج اچھے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نتائج اچھے ہیں. سب سے بڑا عمل جو ہر عمل کے لیے قبولیت کا درجہ اور بنیادی درجہ رکھتا ہے، وہ ہے توحید. توحید کا مطلب رب کی ذات میں بھی اور رب کی صفات میں بھی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا پارٹنر نہ بنانا، اس کی پارٹنرشپ قائم نہ کرنا، اس کی شراکت قائم نہ کرنا، یہ خالص توحید ہے. پارٹنرشپ کیا ہے؟ وہ پروردگار شمسی و قمری نظام کو کنٹرول کرنے والا ہے. سورج اور چاند انہیں اپنے وقت پہ لاتا ہے اور اپنے وقت پہ لے جاتا ہے. غروب، طلوع اور غروب ہو رہا ہے. اب کوئی کہے ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے حضرت
ہماری سرکار وہ بھی چاند پہ جب چاہیں اپنی تصویر بنوا لیں اور جب چاہیں چاند کو ادھر سے ادھر کر دیں، سورج کو بھی ادھر سے ادھر کر دیں، تو یہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو سمجھ لیجئے اللہ کے جو عمل تھے، اللہ تعالی کی جو خاص چیزیں تھیں، ان میں بندوں کو، مخلوق کو کیا بنا دیا ہے؟ پارٹنر۔ یہ عام لفظ ہے، سادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پہ فوکس کریں گے تو بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ شراکت داری بھی بولا جاتا ہے، پارٹنرشپ بھی بولا جاتا ہے۔ پروردگار جسے چاہے اولاد دے اور جسے چاہے اولاد نہ دے، یہ اس کا خاصہ ہے۔ اب کوئی کہے کہ وہ تو نہ دے لیکن فلانی قبر پہ جائیں، وہاں مٹی کھائیں یا وہاں سے کوئی چیز لیں تو پھر اولاد کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے، وہاں سے اولاد مل جاتی ہے۔ اب اس بزرگ ہستی کو رب کا کیا بنا دیا ہے؟ پارٹنر بنا دیا ہے، شراکت دار بنا دیا ہے رب کا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اگر زندگی میں توبہ کر لی تو معافی، اگر نہ توبہ کی، اسی حالت میں مر گئے، پھر قیامت کے دن نبی بھی سفارش کرے، پہلے تو اجازت نہیں، لیکن اگر کرے تو سفارش قبول نہیں۔ جیسا صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ، ان کے والد کو لایا جائے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ رب سے یہ کہیں گے، پروردگار آپ نے یہی کہا تھا قیامت کے دن میں نبیوں کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی اور کیا رسوائی ہوگی کہ لوگ کہیں گے ابراہیم کا والد ہے۔ فرمایا ابراہیم فیصلہ میرا یہی ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فیصلہ میرا یہی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، جو بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ بنائے گا، شراکت داری بنائے گا، وہ یقین کر لے اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور فرمایا شرک کرنے والوں کو اس حالت میں وہ مر گئے، لا یغفر، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا معاملہ نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی مرضیاں، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس سے چاہے وہ پوچھ لے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم، اور لقمان حکیم نے تو کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ہے اللہ کی شراکت داری اور رب کی پارٹنرشپ، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب جو بندہ یہ ظلم کر کے آیا، اس حالت میں مر گیا، تو پھر اس کی معافی اللہ کے ہاں نہیں۔ ابراہیم فیصلہ ہمارا یہی ہے، باقی رہ گئی بات، کوئی پہچانے گا تو کلام کرے گا نا۔ آپ نے فرمایا اسی وقت رب یہ کر دے گا، وہ شکل ہی بدل دے گا، ایک بجو کی شکل میں،
اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی، جہاں لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، کتنے بڑے پیغمبر قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں، وہ مثال کیا؟ فرمایا نوح پیغمبر کی بیوی اور لوط پیغمبر کی بیوی دونوں کافر، پر دونوں بندے کون سے تھے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ بندے تو دونوں بڑے باکمال تھے، موحد اعظم تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے تھے، لیکن دونوں کی بیویاں فخانتاہما، اللہ کے حق میں خیانت کر بیٹھی۔ انہوں نے بھی شراکت داری قائم کر لی، پارٹنرشپ بنا لی۔ میں رب نے حکم دے دیا قیل ادخلا النار مع الداخلین، ان دونوں کو اور جو جہنمی داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان دونوں کو بھی کیا کرو؟ جہنم میں داخل کر لو۔ اب تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، وہاں نبیوں کی آل اولاد بھی یہ کام کر بیٹھے تو وہاں بھی معافی کوئی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جہنم میں جا رہا ہے، اور توحید اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرعون کے نکاح میں ہے آسیہ، لیکن تھی موحدہ، تھی نیک عورت، اور اس نے اپنے رب سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے پروردگار میرا گھر بنا دے، کتھے؟ جنت دے وچ، تے اس ظالم دیا ظلمہ تو منو نجات دے دے۔ اب شہادت کی موت اس نے قبول کی ہے، رب نے ادھر روح نکلی اور ادھر ٹھکانے جنت کے رب نے دے دیے ہیں۔ یہ تقسیمیں ہیں، اس لیے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی شرک نہ آنے دینا، اور ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، میرے مالک مجھے بھی اور میری نسل کو بھی شرک سے بچانا۔ ابراہیم خلیل اللہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، وہ بھی اپنے رب سے یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے رب سے دعا کی ہے۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، او ابراہیم خلیل اللہ معمولی آدمی نہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ، رب کے بڑے محبوب، لیکن ان میں بھی خدائی صفات نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اور وہ دعا کر رہے ہیں ربی، اے میرے رب، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، یعنی مخلوق کا کام ہے اپنے رب سے مانگنا، اور خالق کا کام ہے مخلوق کو دینا۔ فرمایا ربی هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا بنا، یہ مکہ امن والا بن جائے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ وَاجْنُبْنِي، مجھے بھی بچا،
کون کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اس میں بڑا حکمت کا موتی موجود ہے نا. اتنا بڑا آدمی، توحید کی محنتیں مارنے والا، توحید کے لیے وطن چھوڑنے والا، توحید کے لیے باپ کو چھوڑ دینے والا، توحید کے لیے گھر چھوڑ دینے والا، توحید کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ دینے والا، توحید کے لیے آگ میں اتر جانے والا، توحید کے لیے اپنی اولاد کو بیابان صحراؤں میں چھوڑ کے آنے والا اتنا عظیم پیغمبر ہے. ساری زندگی توحید میں گزری اور میرے رب نے انعام بھی دیا ہے. وہ انعام بھی فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس کے پروردگار نے ابراہیم کو امتحانوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، ان امتحانوں میں 100% نمبر لیے، یعنی ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. وہ بھی رب کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِی، میرے مولا میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ تو تیری عطا تھی. تو نے مجھے صلاحیتیں دی، میں نے وہ صلاحیتیں تیری وحدانیت کے پرچار پہ استعمال کر دی ہیں. میرے مولا اس کے عوض میں کیا کر، مجھے بھی بچا، وبنیا، اور میری اولاد کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم شرک کرنے لگے، ہم اس کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے. میرے مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لے. یہ سبق سمجھ آ گیا کہ ہر حال میں شرک سے کیا کرتے رہو، بچتے رہو، اور رب سے دعا کرتے رہو. کتنے بڑے ایسے لوگ جو زندگی کے کافی حصے انہوں نے دین کی محنتوں میں گزارے، لیکن اینڈ خراب ہو گیا. اینڈ کے اندر کتنے ایسے مرزائی ہو گئے، کوئی اہل تشیع میں ہو گیا، کوئی کیا ہو گیا، کوئی عیسائیت میں چلے گئے. یہ کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پہ ہے. خاتمہ اپنے رب سے مانگا کرو، اللہ تعالی ایمان کی حالت میں دے. اور اس پہ ناز مت کیا کرو کہ میں نے بڑی توحید سنی اور بڑی توحید بیان کی اور بڑا توحید موحد رہا. نہیں، اس پہ ناز نہیں. اللہ کے سامنے عاجز بن کے رہو، اس سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ اپنی ملاقات نصیب کر دے. تو یہ توحید تمام اعمال کے لیے کیا ہے؟ بنیاد. اگر توحید میں گڑبڑ ہو گئی، روزہ بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، تراویح بھی گئی، صدقات و خیرات بھی گئے، قربانیاں بھی گئیں، نفلی عبادتیں، فرضی عبادتیں سب چلی گئیں، اور ساتھ یہ بھی اضافہ کر لیجئے بدعت، نبی کی سنت کے خلاف چلنا. اگر کوئی یہ کام بھی کرے
اس کے بھی نمازیں روزے ضائع، ختم، وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رمضان کا مہینہ ملا، قرآن کے دروس سنے، بیان سنے، توحید کا بیان سنا، سنت کا بیان سنا، اب اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو بدلو۔ اب شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اب بدعات سے نفرت ہونی چاہیے، اب رسومات سے نفرت ہونی چاہیے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں، کرنے کے حکم ہیں، وہ کرنے ہیں، اور جن سے روکا ہے ان سے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ یہی استقامت کہلاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کے بارے میں یوں فرمایا استقامت تو اسے کہتے ہیں اللہ کے احکامات پہ ڈٹ جا، پکا ہو جا، اور ایسا نہ کر جیسے لومڑی کرتی ہے، یعنی لومڑی کی طرح چلاکیاں نہ کر۔ ادھر موقع لگا مرزائیوں کے ساتھ بھی، ادھر موقع لگا اہل شرک کے ساتھ بھی، ادھر موقع لگا اہل کفر کے ساتھ بھی۔ جو ملتا گیا اس کے ساتھ اسی برتن میں اس جیسا ہوتا گیا، جیسا برتن ویسا اسی انداز سے اپنا رخ اختیار کیا، تو یہ لومڑی کی چلاکیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ نہیں ہوتی کہ لومڑی کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر چلاکیاں کرنا، یہ نہیں۔ استقامت ہوتی ہے دین کے احکامات، شریعت کے احکامات جس طرح بیان کیے ہیں ان کے اوپر اسی طرح قائم رہنا، پکے رہنا، یہ اصل میں استقامت کہلاتی ہے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، وہ آیت مبارکہ بھی یہی حکم دے رہی ہے۔ اس میں استقامت کس پہ ہونی چاہیے وہ بھی، اور اس استقامت کے نتائج کیا ہیں، نتائج کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بلا شبہ وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہ پہلی چیز جو بیان کی توحید والی، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی چیز کو درجہ بدرجہ اپنی منزل پہ پہنچا دینا، اسے رب کہتے ہیں جو ان حالتوں سے گزار کر، پانی کے قطرے سے گزار کر جمع ہوا خون، جمے ہوئے خون سے لوتھڑا بنا دیتا ہے، لوتھڑے میں ہڈیاں بنا دیتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور پھر مکمل انسان، آنکھوں سے بھی دیکھنے والا، کانوں سے بھی سننے والا، دماغ کو بھی استعمال کرنے والا، ہاتھوں کی طاقتوں کو بھی استعمال کرنے والا مکمل انسان بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ بالکل ابتدا میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین،
تمام تعریفیں، تمام حمدیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ سورہ یونس میں پروردگار نے یوں فرمایا، ان ربکم اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، اور جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پہ قرار پکڑا۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے سارا نظام حکومت اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اس نے کسی کے سپرد نظام حکومت نہیں کیا۔ یدبر الامر، وہ کاموں کی تدبیریں کرنے والا، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو میرا مالک دنیا سے لے جا رہا ہے، کسی کو لا رہا ہے، کسی کو بینائی دے رہا ہے اور کسی سے بینائی لے رہا ہے، کسی کو روزیاں دے رہا ہے اور کسی سے روزیاں لے رہا ہے، کسی کی قسمت کو کھڑی کر رہا ہے اور کسی کی قسمت کو کھوٹا کر رہا ہے۔ یہ سارے امور، جتنے بھی امور ہیں، یہ رب ہی چلانے والا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اور اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ ربکم، تمہارا رب ہے نا۔ اور جنہوں نے یہی کہا نا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، وہی رزق بھی دیتا ہے، وہ موت زندگی بھی دیتا ہے، وہ عزتیں وہ ذلتیں بھی دیتا ہے، اور وہ اولادیں دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، اور چاہے تو بالکل بھی نہ دے۔ یہ سارے اختیار اسی کے ہیں۔ ہم تو اس رب کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ کون ہے مالک جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ کبھی دن بڑا ہو رہا ہے اور راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، اور کبھی راتیں بڑی ہو رہی ہیں اور دن چھوٹا ہو رہا ہے۔ سردیوں اور گرمیوں کے یہ فرق، یہ تم سمجھتے ہو، یہ سائنسی اعتبار سے چل رہے ہیں۔ فرمایا ان کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ساری کائنات کے
سائنسدان اکٹھے ہو جائیں جن کا کام یہ ہے رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا، جتنا مرضی زور لگا لیں ایک ذرہ بھی داخل نہیں کر سکتے۔ میں رب چاہوں نا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ فرمایا بھلا تم دکھاؤ تو صحیح نا، اگر اللہ تعالی سارا مکمل رات ہی رات کر دے، سرمدا ہمیشہ کے لیے رات ہی رات ہو گئی ہے، من الہن، پروردگار کہہ رہے ہیں من الہن، اے جنہیں تم نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ، حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ، حضرت معین الدین اجمیری رحمہ اللہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، اے جن جن کو تم نے میرا پارٹنر بنایا ہوا ہے، حاجت روا اور مشکل بنایا، کشا بنایا ہے، میں رب کہتا ہوں میں ساری زندگی رات کی تاریکی لے آؤں، ہے تم میں سے کوئی جو روشنی لے آئے؟ میں رب تاریکی لانے لگا ہوں، تسی آدھے ہو اے سارا نظام جی کنٹرول کیتے ہے، گجرات کدے کنٹرول ہے؟ اہل شرک کہتے ہیں گجرات حضرت شاہ دولہ پیر دے کنٹرول گجراں والا جی او بابا گھوڑے شاہ دے کنٹرول تے لاہور اگے ہو جائیے جی حضرت علی حجویری رحمہ اللہ دے کنٹرول او جی ملتان پرے ہو جائیے تے حضرت بہاؤدین زکریا انہاں دے کنٹرول او ذرا پرے سندھ ہو جائیے تے جی لال شہباز قلندر انہاں دے کنٹرول اے جی ساری تقسیماں ہوئیاں نے، ساریاں 40 کتب نے تے ساریاں تقسیماں ہوئیاں نے۔ پروردگار سب کو چیلنج کر کے کہہ رہے ہیں میں رات لے کے آیا ہوں، تم میں سے کوئی ہے جو دن لے کے آئے؟ جواب کیا ہے؟ نا وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو دن لا سکے نا، اور اگر میں ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر میں تم پر ہمیشہ دن لے آؤں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، پھر ہے کوئی ہور جنہوں الہ بنایا جے او دسو تے صحیح نا، او مشکل کشا جنہوں بنایا جے او ہے تے دسو نہ منو، میں دن لے کے آیا ہاں تے او رات لے کے آ جان، تے جے میں رات لے کے آیا ہاں نا تے او دن لے کے آ جان۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء؟ اللہ تو وہ ذات ہے خلقکم، کیا معنی ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہارے آبا و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا، نبیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ولیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، جنات کو بھی اسی نے پیدا کیا، ہر ایک کو وہی پیدا کرنے والا، اور فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، صرف پیدا نہیں کیا، وہ رب ہے نا،
وہ جانتا ہے انہیں روزی کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اس نے روزی کا سلسلہ بھی چلا دیا ہے۔ یہ انہوں پتہ ہے کنوں تھوڑی دینی ہے تے کنوں چوکھی دینی ہے، یہ انہوں پتہ ہے۔ وہ جاندہ ہے کہ میں چوکھی دے دیتی تے نمازاں بھی گئیاں، جمعے بھی گئے، روزے بھی گئے، قیام بھی گئے، یہ انہوں پتہ ہے سارا۔ وہ پھر بندے نو کی رکھ دے، ایسا دی پنجابی جاتے ہیں نا بھائی اینو اپنی تھان تے رکھو بھائی، اور پروردگار بندے کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے۔ اور اے تو جگہ تے رہ تے اے جو میں دینا پیاں او دے تے کی کر، راضی رہ میرے نال تے میرا شکر ادا کر۔ ثم رزقکم، وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، ثم یمیتکم، کیا دیتا ہے؟ موت بھی تمہیں دے گا، وہی ہے ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہ چار جو کام بتائے ہیں یہاں اس آیت میں، یہ کام پیدا کرنا بھی اور رزق دینا بھی اور موت بھی دینا اور زندگی بھی دینا، میرے رب نے ان چاروں کو رکھ کے کہا نا، حل من شرکائکم، اوے ہے وے تواڈے جنہاں نو شریک بنایا جے میرا، کسے نو لجپال، کسے نو غوث اعظم، اوے کسے نو دستگیر، اوے کسے نو کی تے کسے نو کی، اور جن کو تم نے شریک بنایا، من یفعل من ذالکم من شیء، کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا ہو جو ان میں سے کوئی کام کر سکے، من شیء ہے جی، ہاں حکومت زور لا رہی ہے، رمضان ہی تے آٹے دی بوری دیتی سو سارے انو، پورا زور لا کے آٹے دی بوری دین لگے سن، تے ہن آدھے نے معیشت ساڈے کول قابو نہیں پئی آندی، ہاں اقتدار ساڈے قابو وچ او نہیں چھڈنا، ملک جیڑا بے شک جدھر مرضی جاوے پر اقتدار نہیں چھڈنا، تے معیشت ساڈے قابو وچ نہیں آ رہی، تو کتھے گئی ہیں ڈگریاں، او کتھے گئے ماہر معاشیات ہیں، مولوی نو تے آہدے نے، آندے نے تو فوڈاں تے بہ بہ کی سب کچھ کسا دیتے ہے، تینوں کی پتہ فلکیات کی ہوندیاں نے، تینوں کی پتہ رزق دے اکانومی دے معاملات کی ہوندے نے، چلو سانو تے کوئی پتہ نہیں، سانو تے الحمدللہ قرآن تے پتہ ہے نا، سب تو ودیع شے سانو پتہ ہے، تے تسی تے ساری زندگی کیمرے دے چے تے ساری زندگی گزار دیتی باہر تے یونیورسٹیاں وچ، جی اسی معیشت دے چیمپئن تے سمجھ کوئی نہیں پئی آندی، تے سود نو گیڑے دے دے، حرام نو ودا ودا، تے نال جی معیشت یہی ہے نا، یہ نام معیشت ہے کہ ٹیکس ودائی جاؤ، پھر تے تواڈے میرے وچوں کسے نوں با دین بھئی ٹیکس ودائی جاؤ، لائی جو ودائی جو، لائی جو ودائی جو، یہ ہیں یہ وہ پڑے ہوئے۔ میرے پروردگار نے بھی فرمایا یہ رزق کے معاملات، یہ موت و حیات کے معاملات، یہ تخلیق کائنات کے معاملات، یہ سارے میرے کنٹرول میں ہیں، اور جنہیں تم الہ بناتے ہو، میرا شریک بناتے ہو، ان میں سے کون ہے جو ان میں سے تھوڑا سا بھی یہ کام کر کے تو دکھا دینا؟ جواب کیا ہے؟ سبحانہ، سبحانہ، وہ شریکوں سے پاک ذات ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں یہ دعویٰ کیا، یہ کہا نا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ایک اللہ، یہ دعویٰ کیا
اب اس دعوے کے اوپر پکے رہے اور دلائل بھی انہوں نے سنے قرآن مجید کے. فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا اور سورج اور چاند کو کنٹرول میں رکھنا. میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورج اور چاند جب نکلتے ہیں تو رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب غروب ہوتے ہیں ڈوبتے ہیں تو تب بھی اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. اب سائنس کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں جی، یہ کیا ہو گیا؟ سورج اگر ایک منٹ بھی رک جائے کائنات کا نظام زیر و زبر ہو جاتا ہے. چاند اگر ایک سیکنڈ بھی رک جائے نا یہ نظام سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ پھر کئیوں نے تو صاف کہہ دیا حدیث ہی جھوٹ ہے. یہ نہیں کہا ہمارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، ہم ہی جھوٹے کے جھوٹے ہیں. انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. ہاں کسی استاد سے پڑھی ہوتی، ہر فن واسطے استاد دی لوڑ ہوندی کوئی نہیں ہے جی. اور تھوڑا چھینی پڑھنا ہو پھر بھی لوڑ ہے کوئی نہیں. کوئی اٹ لانی ہے تو پھر بھی استاد دی. ہاں تے جے مستری دے سامنے اٹ لائے ٹیڑی وہ ایک تون تے دیندا چنگی تے آہدا ہے او بدبخت دیا پترا تیرا استاد کوئی نہیں ہے. تیرا استاد ہوئے تینوں کانڈی پھڑنی نہیں پئی آندی، تینوں تیسی چلانی نہیں پئی آندی ہے. انے جے کام واسطے بھی استاد دی لوڑ ہے تے قرآن حدیث واسطے کوئی نہیں ہے جی. ہاں جیڑا جناب ہو رہی تھوڑا جہا ٹین ٹین کرنے لگ پیا وہ آہدا ہے میں تو قرآن کا مفسر ہوں. اے ملک دی تباہی بھی یہ ہوئی ہے نا. کم جان دے نہیں تو جفا مار بیٹھے نے تو ہوں تباہی ہو گئی ملک دی. دین دی تباہی بھی کدو ہوئی ہے؟ کم دا پتہ نہیں، قرآن آندا نہیں، عربی تے عبور نہیں. تے اتنا پتہ ہے 637 555 840 1050. اگے نوجوان نسل خوش ہوندی آندی واہ واہ وہ 1050 کی ہے، 655 کی ہے، 878 کی ہے، کوئی پتہ نہیں. کوئی عبارت پڑھ کوئی پتہ نہیں. یہ کی ہو رہی ہے؟ دین نال انجینئرنگ. پھر جس وقت پتہ ہے نا ٹوکے والی مشین ہوندی نا ٹوکے والی وہ لائی دا کی دتھا، جس دتھا لا دئی دا نا تو بٹن آن کر دئی دا وہ دا کام کی ہے؟ وہ نہیں پھر وید دی پلاسٹک آن لگیا کہ لوہا آن لگیا کیڑی شے آن لگی ہے وہ پھر گیڑا دئی جاندی ہے کتری جاندی ہے. یہ جیڑے جیڑے دین دا ٹوکا لا کے بیٹھے نے نا پتہ انہاں نوں کوئی نہیں. تے جیڑی شے پھر وچ چڑھدی ہے نا ابو بکر صدیق چڑھے تے انہوں نے بھی ٹوک کے رکھ دیتے، عمر فاروق چڑھے انہوں نے بھی ٹوک کے رکھ دیتے، عثمان غنی چڑھے انہوں نے بھی ٹوک کے رکھ دیتے، حضرت علی المرتضی چڑھے تے انہوں نے بھی ٹوک کے رکھ دیتے، حضرت امیر معاویہ چڑھے تے انہوں نے بھی ٹوک کے رکھ دیتے. اے کی ہے؟ اے جے اج دے نام نہاد سکالر دین بھی برباد تے دنیا بھی برباد. دسن دا مطلب اے وے ہر کام واسطے کی لوڑ ہے؟ استاد دی لوڑ ہے. استاد تے بغیر نہیں. اب حدیث میں تو آ گیا سورج اور چاند نکلتے ہوئے بھی رب کو کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، اور ڈوبتے ہوئے بھی کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. اب جی یہ سجدہ کرنے میں چلو اور نہیں 1 سیکنڈ تو چاہیے نا، 1 سیکنڈ تو چاہیے نا. چلو منٹ کی بات نہیں، 4 منٹ کی بات نہیں، 1 سیکنڈ تو دو نا.
اگر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو تو یہ نظام کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ ہاں اللہ کی رحمت ہو محدثین کے اوپر، فرماتے ہیں دراصل حدیث کا مطلب یہ ہے سورج کا اور چاند کا اپنے وقت مقررہ پہ نکلنا اور اپنے وقت مقررہ پر ڈوبنا، یہی ان کا سجدہ ہے۔ اب اس میں اور کوئی بات نہیں، اتنی بات وہ اللہ کا حکم مان کر اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں اور اپنے وقت پہ ڈوب رہے ہیں، یہی عمل ان کا کیا ہے؟ رب کا سجدہ ہے۔ حکم ماننا ہی ان کا سجدہ ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی اس نے کیا کیا؟ کنٹرول کیا، تابع کیا اس نے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مدار میں اپنے وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا جو یہ کام کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، اور سورج اور چاند کو کنٹرول کرنے والا، اور ہر ایک کو اپنے مدار میں چلانے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور کسی کی بادشاہی نہیں۔ جب بادشاہی اسی کی ہے تو حکم کیوں جی؟ کسی اور کا؟ ہاں، اب حکم کا ہی رولا بڑا ہوا ہے نا۔ ایک کہندا ہے میری بادشاہی، دوسرا کہندا ہے میری بادشاہی، پیچھے بیٹھے نے بڑے ابا جی، وہ آندے نے ساڈی بادشاہی، رولا یہی پڑا ہوا ہے نا۔ جو چاہتا ہے میری بادشاہی، وہ کہتا ہے میرا حکم چلے، پر یہ کتنے عجیب لوگ ہیں جو رب کی بادشاہی میں اختیار اوروں کو دینے لگے ہیں۔ روزیاں فلانے دینے والے، رزق فلانے دینے والے، فلانی قبر پہ چادر چڑھاؤ نا تو وہاں پہ یہ کام، یہ انعام تمہیں ملے گا۔ جو یہ کرنے والے، انہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہ تقسیمیں کرنے لگیں؟ سارے اختیار تو میں رب کے پاس ہیں، اور جنہیں تم اختیار دینے لگے ہو نا، ان کا ذرا حال سن لو۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں رب کے سوا تم پکارتے ہو، یہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، میں رب کہتا ہوں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر پردے کے بھی مالک نہیں ہے، ان کا تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب جس بندے نے دنیا میں یہ سبق سنایا لوگوں کو، ربنا اللہ، یہ میں نے قرآن سے بس جھلک تمہیں دکھائی ہے کہ ربنا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، اولادیں بھی وہی دیتا ہے، داتا بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، اور فریاد رس بھی وہی ہے، جس نے دنیا میں یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا۔ جب بندہ ربنا اللہ کہہ دیتا ہے، پھر دنیا ناراض ہو جاتی ہے۔ اے عہدے نے، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آ گیا، جس میں ابو جہل موجود ہے۔
ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی موجود ہیں، عتبہ اور شیبہ اور بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، سورہ صاد کے اندر ان کا نقشہ میرے رب نے کھینچا ہے۔ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اور بھتیجے روزانہ دیاں لڑائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، پھنڈیاں تے لڑائیاں، گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے، خامد بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامد سے ناراض ہے، ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہے، ہر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے، چلو لڑائی مکا دینے آنا، کوئی فارمولہ تو دو نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارمولہ بڑا آسان ہے، لڑائی بھی ختم، لڑائی بھی ختم، اور پوری دنیا کی بادشاہت تمہارے قدموں میں۔ دنیا دار نے جدو گل کری ہے نا، کرسی لبن لگی تن وہ دی اکھاں چمکن لگ پیندیاں، کج لبنی ہے، کیڑا طریقہ، کنے پیسے لاں۔ اب جب انہوں نے سنا تو فوراً کہنے لگے، او بھتیجے جلدی دس پوری دنیا دی بادشاہی لبے گی۔ یہ انہیں یقین تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہی ہوتی ہے، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ یقین تھا ان کو، مانتے تو تھے نہیں پر آپ کی صفات اور ذات انہیں بڑا یقین تھا۔ اب انہوں نے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یک نکاتی ایجنڈا ہے، وہ کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ تم یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ الہ نہیں، الہ صرف ایک اللہ۔ یہ کہہ دو تفلحو، کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جب یہ بات سنی اب وہ کیا کہنے لگے؟ ابو جہل جو لیڈ کر رہا تھا کہنے لگا وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ۔ اوے اٹھو اے لے گیا جے سارے معبوداں نو، اٹھو تے نکلو سارے اتھوں۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تے اپنے معبوداں دے کی کریو، پکے رہیو، ڈٹ کے رہیو، چھڈیو نہ دی گل نہ منیو۔ ہاں یہ کیا کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انہوں نے سب الہوں کا ایک الہ بنا لیا ہے، سب الہوں کا ایک الہ بنا لیا۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ڈیر روزیاں دین والے، اولاداں دین والے، برکتاں دین والے، عزتاں دین والے اے کچھ بھی نہیں، سب کچھ ایک اللہ۔ یہ اس نے سارے معبودوں کا کیا کر لیا؟ ایک معبود۔ اے تے بڑی عجیب گل پیا کہندا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہنے لگے یعنی ایک رب کو ماننا اور اس کی صفات کو ماننا تو پھر لڑائی پڑتی تو ہے نا۔ جب اعلان کرو گے نا ربنا اللہ، میں ایک رب کو ماننے والا، میں تمہارے ان معبودوں کو ماننے والا نہیں، میں ان مشکل کشاؤں کو ماننے والا نہیں، جب یہ کہو گے تو پھر لڑائی تو پڑے گی نا۔ پھر کیا کرنا؟
پھر ادھر ادھر نہ ہونا، ثم استقاموا، پھر کیا کرنا، پکے ہو جانا، جم جانا، ڈٹ جانا، آندیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، اور یہ کوئی عجب بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن حذافہ، کیا جی؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور بلا کے غزب کے یہ سفیر تھے، سفارت کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کو کسی طریقے سے رومیوں نے گرفتار کر لیا، ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی۔ جب دربار میں لایا گیا اور رومی بادشاہ اور جن کی سلطنتیں بڑی مشہور تھیں، قیصر و کسریٰ، اور کسریٰ ایرانی اور قیصر رومی، یہ روم کے دربار میں لائے گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیڈ کر رہے تھے۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سارے لائے گئے ہیں، اور قیصر نے یہ تاکید کی تھی، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، مجھے وہ چاہیے ہر حال میں، اور زندہ مجھے چاہیے۔ جب دربار میں لائے گئے نا، وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، عبداللہ بن حذافہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لے بھائی عبداللہ، میں نے سنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، میں نے یہ بات سنی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، الحمدللہ، مجھے اللہ کی ذات کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، آخری پیغمبر مانتا ہوں۔ اب کہنے لگا، اس نے فوراً لالچ کا پتا پھینک دیا، کہا ان کے پاس تو رہا ہے، تجھے کیا ملا ہے؟ یہ پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کو ٹکر، وہ روٹی بھی کھانے کو نہیں، اور اپنے اور بیگانے بھی ناراض ہیں۔ میں تجھے دیتا ہوں، آدھی بادشاہت تجھے دیتا ہوں۔ سننا ذرا دھیان سے، ہے نبی دے یاراں دی گل کیوں کرنا؟ آنا نبی دے یاراں دے پہرے دار بن جاؤ۔ نبی دے یاراں نے او قربانیاں دتیاں نے جڑیاں قربانیاں بے مثال تے لازوال۔ کہا آدھی بادشاہی دیتا ہوں، عیسائیت کو قبول کر، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ انہوں نے اس کی بات ہی مکمل نہیں ہونے دی اور کہا، تو آدھی بادشاہی دے رہا ہے، خدا کی قسم تو پوری بادشاہی بھی دے، تب بھی میری زبان پہ یہی ہوگا، میں تیری بادشاہی کو ٹھوکر پہ رکھتا ہوں۔ مجھے تیری بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے پہ، آپ پر ایمان رکھنے پہ مجھے یہی سعادت جو ملی ہے، یہی مجھے کافی ہے۔ کہنے لگا، سوچ لے، مال ہے، دولت ہے، روم کی بادشاہت ہے، اور شہزادی کا رشتہ ہے، اتنی چیزیں مل رہی ہیں تجھے، سوچ لے۔ فرمایا،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا کے معاملے میں سوچا نہیں کرتے، فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے فیصلہ تجھے سنا دیا، میرا فیصلہ یہی ہے، جتنی مرضی دولت لے آ، میرا فیصلہ یہی ہے، میں اوپر سے بھی مومن، میں اندر سے بھی۔ کیا جملہ بولا جی میں نے؟ میں اوپر سے بھی، میں اندر سے بھی۔ ہاں، میں اس لیے اس جملے پہ زور دے رہا ہوں، آج باہر کے ملک جانے کے لیے ہاں جی میں اندروں تے میں پکا مسلمان ہاں تے اتو میں کاغذ چاہیے دے رہے ہیں، جہنم دے کاغذ، اور کیڑے کاغذ لینے نے؟ او دے واسطے کوئی مرزائی پیا بندا ہے، کوئی عیسائی پیا بندا ہے، کوئی ماں نال نکاح پیا کردا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او یہ دنیا جے دنیا، اے کاغذات تے اے پاسپورٹ تے اے ساری چیزاں اتھے ہی رہ جانیاں نے، تے جتھے پہنچنا جے نا اتھے چھڑانا کسے نہیں جے تے بچانا بھی کسے نہیں جے۔ اے دنیا دی چند دن دی زندگی پیچھے نبی دے دین نال غداری نہ کریو۔ یہاں بھی سودے کا معاملہ آیا تو کہا نہیں، تیری دنیا تیرا مال ہے، تجھے نصیب، اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا نصیب، ان کا ساتھ ایمان میں دینا وہ مجھے نصیب۔ وہ کہنے لگا اچھا تو نے میری بات پیار کی مانی نہیں، اب میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ فوراً اس نے دربار میں کہا، فوراً یہاں پہ تیل والی دیگ لائی جائے اور اس کے نیچے فوری طور پہ آگ جلائی جائے۔ تیل کھولنے لگا ہے، ابلنے لگا ہے، اور اس نے ایک صحابی کو پکڑ کے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ بھی اندر، جب اندر گیا اس کے ایمان میں بھی تزلزل نہیں آیا، وہ بھی یہ کہتا گیا ربنا اللہ، وہ بھی یہ دعائیاں دیتا گیا ہمارا رب اللہ، اور کوئی ہمارا رب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دکھایا وہ منظر، اور رومی وہ کیسر کہنے لگا دیکھ لے عبداللہ، اب بھی وقت ہے، یہ منٹ کا بھی معاملہ نہیں لگا، سارا وجود ہڈیاں گل گئیں، جدا ہو گئیں، مان جا میری بات۔ کہنے لگے نانا میں تو بالکل نہیں بات مانوں گا، میں نے جس کی بات ماننی تھی مان لی ہے، اب تو نہیں مانوں گا نا بات، اب تمہاری بات یہ دنیا میں نے کیا کرنی ہے، میں نے تو جو چیز لینی تھی ایمان کی دولت وہ مجھے مل چکی ہوئی ہے۔ کہنے لگا اتنی نافرمانی میرے حکم کی، اتنی عدولی، لے چلو اسے بھی۔ جب وہ قریب لے کے گئے، اب یہ قیصر روم یہ بھی دیکھنے لگا، غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھی بات، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، محمد کے غلام ہلا نہیں کرتے۔ یہ بات پہنچی ہوئی تھی، اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور جب عبداللہ بن حذیفہ انہیں قریب کیا نہ پھینکنے کے لیے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قیصر روم یہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا ادھر لے آؤ اسے میرے پاس۔
شاید کہ ماننے پہ آ چکا ہے. اب میں اس سے بات کرتا ہوں. ہاں بھائی بتا, میرا حکم ہوگا تیری جان کی خلاصی ہو جائے گی. ادھر وہ موت ہے, وہ تیل ہے, وہ گرم تیل ہے, ادھر موت ہے, اور ادھر بادشاہت ہے, ادھر موجے مال و دولت رشتے ہیں. اب بھی فیصلہ کر لے. کہنے لگے تو یہ سمجھا ہے میرے آنسو نکل آئے ہیں, تو یہ سمجھا ہے نا میں کمزور پڑ گیا ہوں. نانا میں رو اس لیے رہا ہوں, میرے مالک تو نے مجھے ایک چھوٹی سی جان دی ہے. اگر تو مجھے ہر بال کے بدلے ایک ایک جان دیتا, وہ ساری جانیں میں تجھ پہ قربان کر دیتا. میں رو اس لیے رہا ہوں, یہ چھوٹی سی جان, یہ رب کے دربار میں کیا تحفہ دوں گا. میری تو اتنی جانیں ہوتی نا, میں ساری جانیں قربان کر دیتا. اب وہ کیسر روم سمجھ گیا جو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی استقامت سنی ہوئی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. کہنے لگا انہیں آزاد کر دیجئے, بس اتنا کام تو کر دے, میرے سر کا بوسہ بس لے لے, میرے سر کا بوسہ تو لے لے, اور تو آزاد ہے, اپنے ساتھیوں کو لے جا, میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ میرے دین کا کوئی ایسا معاملہ نہیں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو. یہ سر کا بوسہ لیا اور واپس آئے, اپنے ساتھیوں کو لے کے مدینے میں آئے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں معلوم ہوا عبداللہ بن حذافہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ آ گیا ہے, اور یہ واقعہ معلوم ہوا, اس طرح پکا رہا ہے, اسے کیا کیا امیر المومنین نے سارے صحابہ کی موجودگی میں منبر پہ بٹھا دیا اور کہا عبداللہ نے دین کی وہ لاج رکھی ہے جو کوئی رکھتا ہے. میں عبداللہ کے سر پہ بوسہ دے رہا ہوں, تم بھی سارے کیا کرو, باری باری آ کے عبداللہ کے سر پہ بوسہ دو, اس نے دین کی لاج رکھی ہے. ثم استقاموا, یہ ہوتی ہے نا استقامت. لالچ دیے جائیں, تجھے نیشنلٹی مل جائے گی, تجھے فلاں دولتیں مل جائیں گی, تو اپنا دین بیچ دے, تو قرآن چھوڑ دے, تو توحید چھوڑ دے, تو نبی کی سنت چھوڑ دے. یہاں تو ہماری بدقسمتی چاولوں کی پلیٹ پہ توحید کا بھی جنازہ, سنت کا بھی جنازہ. جتھے چاول دی پلیٹ ویکھی اتھے ہی لمے پیرے, سنتاں دے بھی جنازے کڈی آئے. تیجے ساتے چالیے کل برسیاں تازیے جلوس, او جتھے جتھے کھیر تے چاول ویکھے اتھے ایمان روڑن لگ پے. نا یہ ایمان بہت بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے, رب سے جو مانگے رب دیتا ہے, پر ایمان کی دولت تو قدموں میں پڑھ کے مانگنی ہوتی ہے, تب جا کے میرا رب یہ سمجھے اس کا سینہ وہ ایمان کی دولت کے قابل ہے, تو میرا رب دے دیتا ہے. ابو لہب کو دولت نہیں دی, ابو جہل کو دولت نہیں دی, عتبہ اور شیبہ کو دولت نہیں دی. دینے پہ آیا حبشے سے اٹھا کے بلال کو دے دیا, فارس سے اٹھا کے سلمان کو دے دیا, روم سے اٹھا کے سہیب کو دے دیا. دینے پہ آیا ہے تو یوں دولتیں دے رہا ہے, ایمان کی دولتیں.
اور جسے ایمان کی دولتیں مل جائیں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اس توحید اور سنت پر پکے رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اب جو پکا رہا اس کا کیا ہوگا؟ دنیا تو ناراض ہے، پیو بھی ناراض ہے، تو وڈا موحد آیا، تو آدھا ایک اللہ سب کچھ کردا ہے، تے پیر فقیر کتھے گئے سارے؟ یہ ناراض، ماں بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، بچے بھی ناراض، پر یہ یہی کہتا ہے میں اپنا عقیدہ توحید پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں نبی کی سنت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اب اس پر وہ گھڑیاں آ گئی ہیں، دنیا تو ناراض ہے پر موت کی گھڑیاں آ گئی ہیں، میں رب نے سارے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتوں کی جماعتیں آ چکی ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں 3 مواقع پہ احادیث پہ آتا ہے فرشتے آئیں گے، ایک موت کے وقت آئیں گے، اور ایک جب عالم برزخ میں روح سے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا نا اس شرعی قبر میں، تو اس وقت بھی فرشتے آئیں گے، اور تیسرا جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے تب بھی فرشتے آئیں گے۔ آ کے فرشتے کیا کریں گے؟ تسلی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اوے ڈرو نہیں، کدھرے ساڑیاں نمازاں قبول نہ ہون، کدھرے ساڈے روزے قبول نہ ہون، کدھرے ساڈے قیام قبول نہ ہون، کدھرے ساڈے قرآن پڑھنے پڑھانے قبول نہ ہون، اللہ تخافوا، اعمال کی وجہ سے ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، تے غم بھی نہ کرو، یہ جہان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہماری اولادوں کا کیا بنے گا، ہمارے پیچھے لوگوں کا کیا بنے گا، ان کا بھی غم نہ کرو۔ ہاں جس کے لیے مارے کھائی تھی، لوگوں کی ناراضگیاں برداشت کی تھی، لو وہ انعام، ابشروا بالجنہ، خوشخبری لے لو، ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور سنو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ جو دنیا کی زندگی تم گزار رہے ہو نا، اس زندگی میں بھی ہم تمہارے کیا ہیں؟ دوست، اولیاء تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی دوست ہیں، دنیا میں بھی ساتھ نہیں چھڈاں گے۔ کیوں نہیں چھڈاں گے؟ تو رب دا ساتھ نہیں چھڈیا، تو نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا، تو رشتے تے ناتے چھڈ دیتے نے، تو دنیا داری تے چھڈ دیتی ہے، پر اللہ دے رسول نو نہیں نہ چھڈیا۔ آج سنے، اسی تیرے ساتھی، تیرے دوست، دنیا تیری دوست نہیں بھی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے سانو تیرا دوست بنا دیتے آئی، دنیا میں بھی دوستی اور آخرت میں بھی دوستی، تے جتھے چلے ہو ہیں جی اتھے بھی کچھ لبنا ہے کہ نہیں لبنا؟ ہاں، وہ قرآن نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تواڈے جی چان گے جنت دے وچ تانوں لبے گا۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا،
کیڑی تھاویں جتھے ہر خواہش پوری ہوے گی؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں بول، آواز کوئی نہیں آ جنت۔ اپنا نظریہ صاف کر لو۔ جڑے آہدے نے نا میں پیسہ اس واسطے کما رہا ہاں کہ میری دنیا دے اوتے خواہشاں کی ہو جان، وہ جھوٹ پہ بولدا ہے، وہ دی کوئی خواہشاں پوریاں نہیں۔ تمام خواہشیں جنت کے اندر پوری ہوں گی اور تمام مطالبات پورے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ایک مطالبہ، دو مطالبے، ترے مطالبے، جتنے مطالبے کرتے جاؤ گے آنن فانن رب کی کردا جائے گا، پورا کردا جائے گا۔ اور دنیا تے تو میری مننی ہے تے آج میں تیری مندا پیا واں۔ جو مانگ او لبے گائی، جو خواہش آئے گی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ نزلا من غفور الرحیم۔ نزلا مہمان نوازی ایک دی ہے جی، دو چیزاں رب نے آکھیاں نے، غفور الرحیم۔ دنیا دار بھی بادشاہ بھی جب دسترخوان لگا لے اسے پتہ ہے میرے مہمان آئے ہیں تو وہ ہر چیز سجا دیتا ہے، اور جب مہمان کے ہم خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ پر یاد رکھو ہر خواہش تو وہ بھی پوری نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو میں رب مہمان نوازی کروں گا نا وہ مہمان نوازی ایسی ہوگی جتنے بھی اس کے پہلی غلطیاں ہوئی غفور کیا کروں گا؟ معافیاں دے دوں گا۔ اے آج تم میرے دربار چاہے دنیا دے درباراں دے وچ جاندا سے تینوں دھکے پیندے سن، لائناں دے وچ کھلوندا سے تینوں گالاں پیندیاں سن۔ اج تم میرے دربار چاہیا ویں تے اے دربار اودائی رحیم جدیاں رحمتاں دیاں چادراں ہر وقت لگیاں ہوئیاں نے تے میں رب تیری مہمان نوازی کراں گا۔ جڈا وڈا بندہ ہوندا ہے او دی مہمان نوازی بھی اونی وڈی، تے جڑا پوری کائنات دا مالک ہے او دی مہمان نوازی وچ کسر تے کوئی نہیں ہوے گی۔ یہ یاد رکھنا مہمان نوازی کا اعزاز رب نے لیا ہے اور میزبان رب بنا ہے، مہمان جنتی بنے ہیں۔ وہ کون بنے ہیں؟ جو دنیا میں استقامت دکھائیں گے، کس پر؟ توحید پر، نبی کی سنت پر، اور جن کاموں کا حکم دیا ان پر، اور جن کاموں سے روکا ان پر۔ جو بندے ان چیزوں پہ پکے رہے ان کی مہمان نوازی میں رب کروں گا، اور جو دنیا میں حرام کاریاں کرتے رہے، شرک و بدعات کرتے رہے اور میری نافرمانیاں کرتے رہے وہ مجھ سے کبھی بھی مہمان نوازی کی توقع نہ کریں۔ یہ تھا جی آج کا مضمون، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے کہ بھائی رمضان میں جنیاں محنتاں کیتیاں جے نماز روزے قرآن سارا کچھ ہون اگوں نہیں کرنیاں ہیں جی۔ اے بڈھے بڈھے اگے پہ کہندے میں پچھلا کو کام خراب ہے ہیں جی۔ ہاں کرنیاں نے استقامت دکھانی جے، پھر فرشتے آن گے انشاءاللہ
تے فرشتے اعزاز دے نال لے کے جان گے، یعنی نمازاں بھی پکیاں، روزے بھی رکھیو اور قرآن دی تلاوتاں نو بھی کریو، قرآن سمجھیو، اپنی زندگی دا حصہ بنائیو، انشاءاللہ اللہ دیاں رحمتاں تے مہمان نوازیاں ہون گیاں۔ اللہ اپنی رحمت نال سچا بندہ بنائے اور دین حق تے استقامت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔